ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی مشہور سفر کی دعا کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم کوئی بھی دعا یا کوئی وظیفہ یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اس میں ہماری تلفظ کی غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کو پڑھنے سے ہمیں ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے اور اس کا فائدہ ہونے کے بجائے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی دعا، کوئی بھی وظیفہ اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ہماری تلفظ کی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے قرآن پاک خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سفر کی دعا کو لفظ با لفظ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، تاکہ اگر آپ اس دعا کو یاد کرتے ہیں تو زندگی میں کبھی بھی آپ اس دعا کو غلط نہ پڑھیں۔ سبحان الذی، ان الفاظوں میں دیکھیں، یہاں پر سین کو با کے ساتھ ملائیں گے تو کلکلا کریں گے، یعنی صبح ایسے نہیں پڑھنا، آواز کو کھلا چھوڑنا ہے، صبح۔ اس کے بعد ہا کی آواز حلق سے نکلے گی، اس کو ہا نہیں پڑھنا۔ نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو سختی سے ملائیں گے، نل، ذال یا زیر ذی، یہاں پر یا مدہ ہوگی، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، سبحان الذی سخر لنا۔ سین کو خا کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں سختی سے پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر شد ہے، تو شد والے جتنے بھی حروف آپس میں ملیں گے تو ان پر ہم نے سختی سے ملانا ہوتا ہے۔ سخ، آگے را ہے، را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے تو یہ پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا، سخر لنا۔ اس کو باریک رالانا ایسے نہیں پڑھنا، موٹا پڑھا جائے گا۔ اور اس کے بعد نون الف زبر نا، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، لنا، سخر لنا ھذا۔ یہاں پر لوگ ہا کی جگہ ہا پڑھ دیتے ہیں اور ہا کی جگہ ہا پڑھ دیتے ہیں، تو اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ یہاں پر ہا پڑھا جائے گا اور ذال کو ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے، وما، میم کو الف کے ساتھ ملائیں گے تو کھینچ کر پڑھا جائے گا، وما۔ اس کے بعد دیکھیں کننا، یہاں پر ادغام بالغنہ ہوگا، یعنی کاف کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو ہم نے تھوڑی دیر یہاں پر رکنا ہے، کاف اور نون کی آواز کو روکے رکھنا ہے، کننا۔ اس کے بعد نون کو ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہاں ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو اس کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، لہو مقرنین۔ قاف حروف کلکلا میں سے ہے، میم کو قاف کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر بھی کلکلا کر کے پڑھیں گے، اور یہ کاف دو نقطوں والا ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، کاف بریک نہیں پڑھنا، مقرنین۔ اس کے بعد یہاں دیکھیں حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر بھی ادغام بالغنہ ہوگا، یعنی وَإِنَّا، اور آگے مد ہے تو ہم نے اس کو 3 سے 4 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اسی طرح یہاں لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو بھی ہم نے 2 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہاں دیکھیں ربینا، را کو با کے ساتھ ملائیں گے تو سختی سے پڑھیں گے اور نون کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہاں دیکھیں بہت سارے لوگ اس لفظ کو ایسے پڑھتے ہیں، لمنقلبون، یہاں نون کے اوپر اخفا ہوگا، کیسے؟ لمنقلبون، یعنی آواز کو کھلا چھوڑنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے نون کی آواز کو ہم نے پڑھنا ہے، من ایسے نہیں پڑھنا، لمنقلبون، اس طرح اس کو پڑھیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس دعا کو پڑھتے ہوئے یہ والی غلطیاں کرتے ہیں، ہا کی جگہ ہا، را موٹے کی جگہ باریک، اور ادغام، اخفا، غنہ وغیرہ نہیں کرتے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے، کہاں پر ادغام ہوگا اور کہاں پر اخفا وغیرہ ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم اس دعا کی تلاوت کرتے ہیں۔
Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر ہمارے شیئر کرنے سے کسی کا تلفظ درست ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔